مجھے آج بھی یاد ہے جب اماں کی کھانسی ساری رات گونجتی رہتی۔ میں کمرے کے اندر کونے میں چپکے سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر بہنوں کو سلاتی۔ میرے لیے سکون کی نیند تب تھی جب میرے دونوں چھوٹے بہن بھائی سکون سے سوتے۔ ہمارے گھر نہ قالین تھا نہ صوفہ، بس ایک پرانی دری اور چند گدے جنہیں شام کو تہہ کر کے دیوار سے لگا دیتے تاکہ دن میں کمرہ کسی مہمان کے قابل لگے۔ لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں ہم غریب تھے بے شک، مگر میری ماں نے ہمیں عزت سکھائی تھی۔ ہماری آنکھوں میں شرم اور لہجے میں لحاظ رکھا تھا۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا سکھایا نہیں تھا، بلکہ خود سلوٹوں والے کپڑوں میں بھی سر اٹھا کر جینا سکھایا تھا۔ ابا صبح سے شام تک دہاڑی ڈھونڈتے پھرتے، کبھی کہیں گھر رنگ و روغن کا کام مکمل کرنے کو مل جاتا، کبھی کسی فیکٹری کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر انتظار کرتے کہ کوئی انہیں بلائے۔ اکثر شام کو مایوس واپس آتے، کپڑوں پر سیمنٹ کا غبار، پیشانی پر تھکن اور جیب میں خالی ہاتھ، لیکن پھر بھی وہ اماں کے ہاتھ آ کر چپکے سے کہہ دیتے 500 ملے ہیں آج، سبزی لے آنا اور بچوں کے لیے دودھ بھی۔ حالانکہ ہم جانتے تھے کہ 500 میں سبزی، دودھ، راشن کچھ نہیں آتا، لیکن اماں کی مسکراہٹ سچی ہوتی۔ وہ پیسے ایسے سنبھالتی جیسے خزانہ ہو۔ میں خود 5ویں جماعت تک پڑھ پائی۔ اسکول جانا میرے لیے کسی عید جیسا دن ہوتا تھا۔ پرانی کاپیوں پر نئے اخبار چڑھا کر کتابیں لپیٹتی۔ جو یونیفارم اماں نے کسی باجی سے منگوایا تھا وہ پہن کر خوشی سے ننگے پاؤں اسکول جاتی۔ لیکن جب اماں کی طبیعت بگڑ گئی، جب چھوٹی بہن کے لیے دودھ خریدنا بھی مشکل ہو گیا، تب اسکول چھوڑنا پڑا۔ میں نے سلائی سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ہمسائے نے سلائی مشین پر کام سکھایا اور پرانے دوپٹے سے میرا پہلا بلاؤز بنا۔ وہ کچا سلائی کا کام تھا، لیکن اماں نے اس پر پیار سے کہا تھا میری عالیہ کسی دن لوگوں کے کپڑے سلے گی، دعائیں کمائے گی۔ پھر وہی ہوا، میں نے سلائی کا کام شروع کر دیا۔ پہلے صرف محلے کی خالائیں دیتی، پھر آہستہ آہستہ ان کے رشتہ دار بھی دینے لگے۔ میرے ہاتھوں کا ہنر میرا فخر بن گیا۔ دن میں کپڑے کاٹتی، شام کو بٹن ٹانگتی، رات کو جب سب سو جاتے تب قمیضوں کے گلے پر گوٹا لگاتی۔ اماں میرے کام کو دیکھ کر کہتی تو بیٹی ہے پر بیٹا بن گئی، اور ان کی آنکھوں میں سکون آ جاتا۔ گھر کی دیواریں بوسیدہ تھی مگر رشتے مضبوط۔ میں چھوٹے بھائی کو اسکول چھوڑتی، واپس آ کر بہن کے بال سنوارتی، پھر اپنی مشین کے پیچھے بیٹھ جاتی۔ میری دنیا وہی 4 دیواری تھی، مگر میں نے خواب دیکھنے نہیں چھوڑے۔ ہاں، سادہ خواب تھے، بس اتنے کہ اماں کی دوا وقت پر آ جائے، ابا کو روزگار مل جائے، چھوٹے بہن بھائی اچھی تعلیم حاصل کریں۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ غربت میں خواب دیکھنا بھی جرم بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنی چالاک لڑکی ابھی سے پیسے کما رہی ہے، کچھ الٹا نہ کر بیٹھے۔ ایک بار محلے کی آنٹی نے اماں سے کہا عالیہ کو گھر سے کم نکالا کرو، زمانہ ٹھیک نہیں۔ اماں شرمندہ ہو گئی۔ وہ کیا جانے کہ میں خود ہر نظر سے بچ کر نکلتی، سارا دن عزت بچانے میں لگتا۔ شام کو جسم تھکا ہوتا مگر دل کا بوجھ اور بھی زیادہ ہوتا۔ رشتہ داروں کو بھی ہماری غربت سے نفرت تھی، جیسے ہم ان کے خاندان کی ناک کٹوانے کا باعث ہوں۔ خالہ، پھپھی، چچی، کوئی بھی ہمارا حال پوچھنے نہ آتا، بس یہ ضرور پوچھتے عالیہ کی عمر کیا ہو گئی ہے، ابھی تک رخصت نہیں ہوئی، جیسے میں کوئی بوجھ ہوں جو ہر روز اماں کی جھکی کمر میں اضافہ کرتا ہو۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ان کی باتوں میں دباؤ بڑھتا گیا۔ اماں ہر رات مجھ سے کہتی بیٹی تو تھک گئی ہوگی، پر میں چاہتی ہوں تو صرف اپنا گھر بسائے، تجھے سکھ ملے۔ میں صرف مسکرا دیتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کے سکھ کا خواب میرے سکھ سے جڑا ہے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب اماں نے اپنی کمزور آواز میں کہا ایک رشتہ آیا ہے، سادہ لوگ ہیں ہمارے جیسے، کچھ زیادہ مانگ نہیں سکتے، بس نکاح کر کے لے جائیں گے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس دل ہی دل میں سناٹا محسوس کیا۔ شاید ہر لڑکی کے لیے نکاح کا لفظ خواب ہونا چاہیے، پر میرے لیے وہ ایک فیصلہ تھا جو مجھ سے مشورہ کیے بغیر ہوا۔ میں نے اماں کے چہرے پر وہ خوف دیکھا جو ایک ماں کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کی بیٹی جوان ہو جائے اور غربت کی چھت تنگ ہو جائے۔ میں نے خاموشی اختیار کی، جیسے ہمیشہ کرتی آئی تھی۔ میرے حق میں فیصلے پہلے بھی دوسروں نے کیے تھے، میں نے صرف انہیں نبھایا تھا۔ اس بار بھی اماں کی رضا میں اپنی رضا سمجھی۔ دل میں ایک کرب تھا لیکن چہرے پر خاموشی۔ ماں باپ کی عزت، بہن بھائیوں کی فکر اور غربت کی دیواروں کے بیچ میری خواہشیں دفن ہو چکی تھی۔ میں بس اتنا چاہتی تھی کہ اماں مجھے لے کر رات کو نہ جاگے، ابا میری فکر میں مزدوری نہ چھوڑے، اور جب نکاح کا دن آیا تو میں نے اپنی سلائی سے سی ہوئی قمیض پہنی۔ اس میں زیادہ سجاوٹ تو نہیں تھی مگر میں نے اسے بہت دل سے بنایا۔ سر پر ماں کا پرانا دوپٹہ تھا اور دل میں خدا کا خوف۔
میں نے نگاہیں جھکا کر قبول کیا بغیر اس شخص کی طرف دیکھے جسے میرا شریک حیات کہا جا رہا تھا۔ مجھے یہ جاننے کا اختیار نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ مجھے بس ہدایت دی گئی تھی کہ بیٹی ہو، سر جھکاؤ، ماں باپ کی عزت ہو تم، اور میں نے وہی کیا۔ نکاح ہو چکا تھا، سب کچھ اتنا خاموش، اتنا سادہ اور اتنا جلدی ہو گیا کہ مجھے خود پر یقین کرنے میں وقت لگا کہ میں اب کسی کی بیوی بن چکی۔ اماں کی نم آنکھیں، ابا کا تھپ تھپاتا ہاتھ اور چھوٹی بہنوں کی خاموشی، سب میرے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ قاضی صاحب کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ لڑکا نہایت خاموش، مہذب، باحیا اور سادہ، جس کا چہرہ بھی میں نے نکاح کے وقت پوری طرح سے نہیں دیکھا، اب میری زندگی کا مستقل حصہ بن چکا تھا۔ جب نکاح کے بعد وہ میرے پاس آیا تو آہستہ سے بولا، چلیے۔ نہ کوئی زور، نہ کوئی جلدی۔ اس کے لہجے میں عجیب سی نرمی تھی، جیسے وہ مجھے کسی بوجھ کی طرح نہیں، ایک ذمہ داری کی طرح سنبھال رہا ہو۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو وہ میرے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا، مگر دونوں کے بیچ خاموشی کا ایک دبیز پردہ تن گیا۔ میں نے ایک بار کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، نظریں جھکی اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوئے۔ راستہ خاموش طویل لگا۔ کھڑکی سے باہر کی عمارتیں ایک ایک کر کے پیچھے جاری تھی اور میرے دل میں انجانی بے چینی بیٹھ گئی۔ یہ کیسا نکاح تھا؟ نہ بینڈ، نہ کوئی روایتی استقبال، نہ رسم، نہ سہاگ کی ہنسی۔ گاڑی ایک نسبتاً پرانے علاقے میں پہنچی۔ سڑکیں تاریک، ارد گرد خاموشی، اور ہمیں ایک لمحے لمبے دروازے کے سامنے رک گئے۔ دروازے کی لکڑی پر پرانی نقش و نگار تھی، جیسے کئی سالوں سے یہ دروازہ کوئی بھید چھپائے ہے۔ پہلے وہ اترا، پھر دروازہ کھول کر میرے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں ہچکچاتی اتری۔ اندر قدم رکھا تو پتھر کا فرش ٹھنڈا لگا۔ سامنے ایک لمبی راہداری، دونوں طرف اونچی دیواریں، درمیان میں کچھ پرانے فانوس جن میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ دیواروں پر پرانی تصویریں جو دھندلی تھی۔ ایک پرانا صوفہ کمرے کے کونے میں پڑا تھا اور ایک لکڑی کی میز پر پھولوں کا گلدستہ رکھا تھا، مگر وہ تازہ نہیں لگتا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، اس نے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ کمرہ خاصا کشادہ تھا۔ فرش پر قالین، بڑا سا پلنگ جس پر سفید چادر بچھی تھی، ایک کھڑکی جو باہر باغ کی طرف کھلتی، کمرے میں پرانی الماری، سنگھار میز، کونے میں کھڑا آئینہ۔ میں آہستہ آہستہ اندر آئی، وہ میرے پیچھے آیا، پلنگ کے قریب گیا، آہستہ سے بولا، آپ بیٹھ جائیں، میں کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں حیران ہوئی۔ میں نے سوچا شاید گھر میں کوئی اور ہوگا، کوئی ساس، کوئی نند، کوئی اور عورت جو یہ سب کرے، مگر وہ خود ہی پلنگ کے نیچے ایک چھوٹا سا صندوق نکال کر اس میں سے چادر نکالنے لگا، ساتھ ہی کہنے لگا، کپڑے یہاں رکھیں، کچھ اور چاہیے تو بتائیں۔ وہ سادگی اور نرمی سے ہر کام خود کر رہا تھا، جیسے وہ اکیلا ہی اس گھر کا مقیم ہو۔ جب وہ کھانا لینے گیا، میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ الماری کے دروازے پر ہلکی دھول، سنگھار میز پر پرانا کنگھا اور شیشے کی بوتل جس میں شاید عطر تھا مگر خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو خود ہی اجنبی لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے میں کھانا لے آیا، 2 چپاتیاں، سالن، ساتھ دہی۔ اس نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور کہا، آپ کھا لیجئے، پھر خود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا جیسے میرا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر ہاتھ کپ کپانے لگے، شاید سب کچھ اتنا تیز ہو گیا کہ میرے اعصاب ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا مگر کہا کچھ نہیں، صرف اتنا بولا، اگر آپ چاہیں تو آرام کیجئے، کھانا بعد میں کھا لیجئے گا۔ پھر وہ اٹھا اور کمرے کے کونے میں پڑے چھوٹے کپڑوں کے بیگ کو کھولا اور کپڑے لے کر الماری کے پیچھے گیا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر رہا ہے۔ پھر وہ سامنے آیا، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، آہستہ سے بال ٹھیک کرنے لگا۔ میں حیران تھا کہ وہ کتنا خاموش، باادب، مہذب ہے، مگر اس کی خاموشی میں کچھ تو تھا جو میرے دل کو بے چین کرتا۔ رات کے وقت جب وہ کمرے سے نکلا، آہستہ سے بولا، میں باہر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اب دروازہ بند کر لیجئے گا۔ تب مجھے پہلی بار کچھ عجیب محسوس ہوا۔ میں نے دروازہ بند کیا مگر نیند نہ آئی۔ کمرے میں خفیف ٹھنڈ پھیلنے لگی، جیسے کھڑکی کھلی ہو مگر وہ بند تھی۔ اچانک آئینے میں کسی ایک جھلک مجھے لگی، جیسے کوئی پیچھے سے گزرا ہو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ دل دھڑکنے لگا اور میں چادر میں لپٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، وہ واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، لباس وہی۔ وہ آہستہ سے پلنگ کے دوسرے کنارے بیٹھا اور چراغ گل کیا۔ ہم دونوں خاموشی سے اپنی اپنی جگہ رہے، نہ کوئی بات، بس سانسوں کی مدھم آوازیں۔ رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلی تو کمرہ سرد لگ رہا تھا، سانس لیتے باپ نکل رہی تھی جیسے دسمبر کی برفیلی رات ہو۔ پھر وہی احساس جیسے کوئی موجود ہے میرے قریب، مگر وہ پلنگ پر موجود نہیں تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، دروازہ بند، کھڑکی بند، وہ کہاں گیا؟ سب کچھ عام نہیں تھا، نہ ہی یہ صرف خاموشی تھی جو میرے آس پاس میرے وجود سے جڑا تھا، مگر ابھی تک وہ بے نام تھا۔ نکاح کو 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ وہی پرانا خاموش گھر جہاں مجھے پہلی رات لایا گیا میرے لیے نیا نہیں رہا،
مگر پھر بھی ہر لمحہ اجنبیت کا احساس دل کے کسی کونے میں دبی سی موجود تھے۔ گھر میں بھی بس چند ہی افراد تھے، ساس جو ہمیشہ ماتھے پر بل لیے مجھ سے کٹی رہتی، نعمان میرے شوہر جو اپنے طور پر بہت شفیق اور نرمی سے پیش آتے، ایک نند جو اوپر والی منزل پر خاموشی سے رہتی، شاید ہی کبھی نیچے آتی، اور ایک بھید سسر کی غیر موجودگی جس پر پورے گھر میں کوئی بات نہیں کرتا۔ نعمان صبح ناشتہ کیے بغیر دفتر چلا جاتا۔ وہ کاروباری آدمی تھا، کبھی کبھار کسی فائل یا رجسٹر میں الجھا نظر آتا۔ میں روز اس کے لیے ناشتہ بناتی، مگر وہ مسکرا کر کہتا، بس دیر ہو رہی ہے، شام میں کھائیں گے کچھ اچھا سا۔ وہ بات کرتے وقت میری آنکھوں میں دیکھتا اور اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا ہوتا جو میرے دل کو نرم بھی کرتا اور الجھاتا بھی۔ وہ میرا خیال رکھتا، وقت نکال کر میری بات سنتا، مگر پھر بھی گھر کا ماحول ایسا تھا جیسے میری موجودگی غلطی ہو۔ ساس اماں جی کہلوانے والی ہر روز کچھ نہ کچھ کہتی، کبھی کھانے میں نمک کم ہونے پر ناراض ہوتی تو کبھی میرے لباس پر اعتراض کرتی، لیکن جو جملہ وہ اکثر کہتی میرا دل زخمی کرتا، یہ لڑکا تجھ سے اتنا کیوں چپک کر رہتا ہے؟ پہلے تو بالکل اور مزاج کا تھا، نہ ہنستا بولتا، تو نے کیا کر دیا اسے؟ میں چپ رہ جاتی، کیا کہتی؟ کیا یہ برا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے شفقت سے پیش آئے؟ ان کے لہجے میں صرف شکایت نہیں، حیرانی بھی ہوتی، جیسے نعمان کو کسی اور روپ میں دیکھ رہی ہوں۔ میں نے سسر کے بارے میں کئی بار جاننے کی کوشش کی، لیکن ہمیشہ خاموشی نے میرے سوالوں کو دبایا۔ ایک دن ہمت کر کے نند کے کمرے میں گئی، وہ آئینے کے سامنے بیٹھی بال سلجھا رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، بابا جی وہ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ ایک دم چونکی اور بغیر میری طرف دیکھے بس اتنا بولی، ان کی بات مت کیا کرو، یہ گھر ان کے بغیر ہی بہتر ہے۔ پھر جیسے مجھے دیکھا ہے نوکنگی کرتی رہی۔ اس دن مجھے لگا جیسے اس گھر میں کچھ ایسا ہے جو زبانوں پر نہیں آتا مگر دیواروں پر لکھا ہے۔ اماں جی کے رویے دن بدن سخت ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اکثر کہتی، یہ لڑکی گھر کے سارے رنگ بدل رہی ہے، کچھ ہے اس میں جو سب کو کھینچتا ہے۔ میں ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی مگر الجھتی۔ میرا قصور صرف یہی تھا کہ میں اپنے شوہر کی محبت پا رہی تھی۔ گھر آنا جانا کوئی نہیں تھا، نہ کوئی مہمان، نہ ہمسایہ، نہ دعوت۔ نعمان کے دوست بھی کبھی نہیں آتے۔ ایک دن میں نے پوچھا، آپ کے دوست نہیں آتے؟ وہ ہنس کر کہنے لگا، میرے دوست مجھ سے باہر نہیں، بس میرے کام میں ہوتے ہیں۔ عجیب جواب تھا، جیسے وہ لوگوں سے میل جول ہی نہیں رکھتا۔ اماں جی کا یہی حال تھا، دن بھر اوپر والے کمرے میں رہتی، نیچے آتی تو کھانا یا تانا دینے کے لیے۔ نند بھی کبھی کبھار دکھائی دیتی، وہ بھی خاموش نظر جھکائے جیسے خوف میں ہو۔ اکثر میں کچن میں اکیلی بیٹھ کر نیچے سلائی کرتی یا پھر کچن میں کام کرتی، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، نہ حال پوچھنے والا۔ ایسے میں شام کو نعمان آتا تو دل کو تسلی ملتی۔ وہ آہستہ سے کندھے پر میرے ہاتھ رکھتا، پوچھتا، دن کیسا گزرا؟ میں اس کے سوال پر مسکراتی مگر دل میں وہ سارے لمحے گونجتے جو تنہائی، خاموشی اور تانوں سے بھرے ہوتے۔ ایک دن اماں جی نے مجھے کچن میں روکا، سخت لہجے میں بولی، تم نے اسے قابو کر لیا، وہ پہلے ایسا نہیں تھا، اسے کسی نے باندھا، تم ہی ہو جس نے اس کی عقل پر پردہ ڈالا۔ میں ہکا بکا رہ گئی، یہ کیسا الزام تھا؟ میرا شوہر مجھ سے بات کرے، عزت دے تو یہ باندھنے کے زمرے میں آتا ہے؟ مجھے یوں دیکھتی جیسے میں کسی کی دشمن کی بیٹی ہوں۔ میں نے نعمان سے یہ بات کہنے کی کوشش کی مگر وہ ہمیشہ بات گول کر جاتا۔ اماں ایسی ہی سخت لہجے والی مگر دل کی بری نہیں، تم بس ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتی رہو۔ میں کوشش کرتی مگر اماں جی ہر دن نیا تانا، نئی چبن لے آتی۔ پھر ایک رات عجیب واقعہ ہوا، میں کمرے میں بیٹھی نعمان کا انتظار کری تھی۔ اوپر والے کمرے میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، پھر دروازہ زور سے بند ہونے کی صدا۔ میں باہر نکلی، دیکھا کوئی نہیں تھا، نند کے کمرے کی روشنی جلی مگر دروازہ بند تھا۔ نیچے آ کر نعمان آہستہ سے بولا، کبھی اس گھر میں آوازیں آتی ہیں، ڈرنا مت۔ میں نے پوچھا، کیا یہ سب پہلے بھی ہوتا تھا؟ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، یہ گھر پرانا ہے، پرانی یادیں رکھتا ہے۔ میں اس کے الفاظ میں کچھ ڈھونڈتی رہی، یہ گھر پرانا نہیں تھا، اس میں کچھ ایسا تھا جو عام گھروں جیسا نہیں، کچھ الگ پراسرار، مگر ابھی تک حقیقت واضح نہیں تھی۔ بس ہر چیز دھندلی تھی، جیسے آنکھوں کے سامنے پردہ ہو۔ میں بس اتنا جانتی تھی کہ یہ گھر عام نہیں، یہ خاندان، اور شاید وہ بھی نہیں۔ میں ہر دن اماں جی کے تانوں، نعمان کی خاموش محبت، نند کی چھپی نظریں، سسر کی گمشدگی کے بارے میں کہانی میں جی رہی ہوتی، جس کا کوئی سرا میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں صرف محسوس کر سکتی تھی کہ کچھ چھپا ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آیا، مگر وہ وقت دور نہیں لگتا جب سچائی خود سامنے کھڑی ہوگی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ شادی کو تھوڑا عرصہ بیتا کہ میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ یہ سب کچھ آہستہ آہستہ شروع ہوا، جیسے کوئی دھواں ہو جو پہلے صرف ناک کی سیدھ میں سے گزرے، پھر پورے کمرے کو لپیٹ میں لے لے۔ نکاح کے دنوں کی خاموشی، اجنبیت، بے رونق سی زندگی تو روز کا معمول بن چکی تھی، لیکن جو چیزیں میرے ہوش و حواس کے ساتھ کھیلنے لگی، ان کا آغاز شاید اس رات ہوا جب پہلی بار نعمان میرے سامنے بدلا۔ میرے سامنے کچھ ایسا ہوا جو میں کسی اور کو بتاتی تو پاگل سمجھتا۔ اس دن بارش ہو رہی تھی، نعمان حسب معمول شام کو دفتر سے آیا۔
میں نے اس کے کھانے کی میز پر سالن، چپاتی اور دال رکھی۔ وہ آیا، مسکرایا اور میرے ہاتھ سے چمچ لے کر خود کھانے لگا، لیکن جیسے ہی وہ نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے آگے جھکا، مجھے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک محسوس ہوئی، ایسی چمک جو عام روشنی نہیں بلکہ جیسے اندر سے چمکتا ستارہ ہو۔ میں نے فوراً آنکھیں مسلی، سوچا شاید بجلی کی جھلک ہو، مگر کمرے میں تو صرف مٹی کی ہلکی سی بتی جل رہی تھی، کوئی تیز روشنی کا امکان ہی نہیں تھا۔ میں نے اس واقعے کو اپنے وہم پر ڈالا، خود کو سمجھایا کہ شاید تھکن کی وجہ سے آنکھیں دھوکہ دے رہی ہیں، لیکن اگلی رات کچھ ایسا ہوا جسے وہم کہنا خود فریبی سے کم نہیں ہوتا۔ میں حسب معمول کمرے میں بیٹھی تھی۔ نعمان دفتر سے واپس آ کر نہا کر نکلا اور آئینے میں سامنے کھڑا کر بال سکھانے لگا۔ میں نے اس کے کندھے کے پاس سے سفید دھند اٹھتی دیکھی، جیسے ٹھنڈک کی کوئی لہر یا کسی نے برف کی سانس کمرے میں بھری ہو۔ پورے کمرے میں عجیب سردی پھیلی، حالانکہ گرمیوں کے دن تھے، پنکھا بھی بند، میری ریڑھ کی ہڈی میں جرجری توڑ گئی۔ نعمان جیسے ہی آئینے کے سامنے جھکا، اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی چمک نکلی، اس بار زیادہ تیز، جیسے آئینے میں روشنی کی لکیر پھیلی ہو۔ میں نے گھبرا کر نظریں پھیری، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پلٹا اور بولا، سب ٹھیک ہے۔ میں نے سر ہلایا، کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے آواز میں وہی نرمی تھی۔ مجھے لگا جیسے آواز گونج رہی ہو، جیسے ایک آواز کے پیچھے کئی اور آوازیں ہوں۔ میں خوفزدہ ہو کر کمرے سے نکلی۔ رات کے وقت گھر کی خاموشی مزید گہری لگی، کوریڈور میں اندھیرا تھا، بس اوپر والی منزل کی مدھم روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید نند جاگ رہی ہو، میں اس کے پاس جاؤں، بات کروں، دل ہلکا ہو۔ جیسے زینے میں چڑھنے لگی میرے قدم رکے۔ وہ اوپر کھڑی تھی میری نند، لیکن وہ زمین پر نہیں، تھوڑی بلندی پر کھڑی تھی، جیسے خلا میں جھول رہی ہو۔ اس کے کپڑے ہوا میں لہرا رہے تھے، بال اس کے چہرے پر بھی بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں بند تھی۔ میں سکتے میں آ گئی، زبان الگ سے چپک گئی، میری ٹانگیں زمین میں دھس گئی، میں ہل بھی نہ سکی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے اتری، جیسے کوئی پرندہ نرم زمین پر اترتا ہے، اور دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ میں بھاگ کر نیچے آ گئی، کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کر کے چٹخی لگا دی اور بستر پر بیٹھ کر خود کو سنبھالنے لگی۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور دماغ میں صرف ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے صبح اٹھ کر سب کچھ نارمل پایا۔ نعمان ہلکی مسکراہٹ سے تیار ہو رہا تھا، اماں جی باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہی تھی، اوپر سے نند کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی بھی غیر معمولی چیز نہیں تھی، لیکن میرے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ دن گزرتے گئے، میرے خوف میں اضافہ ہوتا گیا۔ کبھی رات کو واش روم جاتی تو راہداری کے کونے میں کسی کے سائے کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے، کبھی کچن میں برتن خود کھسکنے لگتے۔ ایک دن تو ہاتھ دھوئی میں چائے بنا رہی تھی کہ اچانک چولہے کے سامنے دھواں اٹھا، دھوئیں میں ایک چہرہ بنا، لمحے بھر میں غائب ہوا۔ میری چیخ نکلی، اماں جی بھاگ آئی اور غصے سے بولی، کیوں تماشا لگا رہی ہو؟ سب نارمل ہے، اپنے وہم چھوڑو۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے جان بوجھ کر ڈانٹ رہی تاکہ میں خاموش ہو جاؤں۔ راتوں کو نعمان اکثر جاگتا رہتا، میں نے اسے کئی بار کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا۔ آسمان کی طرف دیکھتے میں نے ایک دن آہستہ سے پوچھا، کیا نیند نہیں آتی؟ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور بولا، کچھ آوازیں بلاتی ہیں۔ میں نے سنا تو جیسے کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے کہا، کون سی آوازیں؟ وہ مسکرا دیا، شاید تمہارے خوابوں کی۔ اور میں نے وہی لمحہ سمجھ لیا کہ کچھ ہے جو وہ چھپا رہا ہے، یہ شاید خود بھی نہیں جانتا۔ ایک رات اماں جی کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی، وہ کسی سے اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا وہ اکیلی تھی، مگر غرا رہی تھی، جیسے کوئی دشمن سامنے کھڑا ہو۔ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آواز میں عجیب سی گرج تھی، لیکن جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھایا سب خاموش ہو گیا۔ وہ پلٹی اور غصے سے بولی، کمرے میں جاؤ، ہر بات تمہارے جاننے کی نہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے انسان کی آنکھوں سے زیادہ گہری کوئی چیز ہو۔ میرے دل میں ایک ہی خیال تھا، میں کہاں آ گئی ہوں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ دن کے وقت سب نارمل، خاموش، سلجھے، اور رات کے وقت سب بدل جاتا، جیسے رات ان کی اصل شناخت ہو اور دن صرف ایک پردہ ہو میرے لیے۔ اب تو یہ معمول بن چکا، دن میں سادہ زندگی، رات کو پراسرار واقعات۔ کبھی نعمان کی آنکھوں سے روشنی نکلتی، کبھی نند کو کھڑکی سے آسمان گھورتے دیکھتی، کبھی اماں جی کے کمرے سے سنسناہٹ کی آواز آتی۔ میں نے کئی بار نعمان سے بات کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ بدل دیتا یا چپ رہتا۔ مجھے لگا جیسے وہ بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہوں مجھے، لیکن خود بھی کچھ خوف میں ہو۔ ان سب واقعات نے میرے وجود میں انجانا خوف بھر دیا۔ سونا مشکل ہو گیا تھا، نیند آتی تو خوابوں میں وہی گھر، وہی چہرے، وہی چمکتی آنکھیں، وہی دھند بھری فضا۔ میں چیخ اٹھتی، نعمان میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا، بس خواب تھا، کچھ نہیں۔ لیکن میں جانتی تھی یہ خواب نہیں، یہ حقیقت تھی جو میرے آس پاس تھی، بس میرے بولنے کی دیر تھی۔ میں سوچتی ہوں اگر کسی کو بتاؤں تو وہ مجھے پاگل سمجھے، مگر میں جانتی ہوں کہ یہ سچ ہے۔ یہ گھر، لوگ، یہ خاموشی، سب میں کچھ ایسا ہے جو عام نہیں۔ اب میرا خوف مجھے کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ سچائی سامنے آ کر دم لے گی،
یا تو مجھے مکمل تباہ کر کے یا مجھے بنانے کے بعد خود، جو وہ سب ہیں۔ میں نے ماں کی وہ بات کانوں میں جیسے سل دی تھی، شادی کے بعد اگر کچھ بھی ہو تو پلٹ کر یہاں مت آنا، تم جانتی ہو تمہارے ابا کا مزاج، وہ برداشت نہیں کریں گے، تمہیں کچھ ہوا تو شاید وہ خود کو ختم کر لیں۔ مجھے ان کی آنکھوں کا خوف یاد آتا جو ہمیشہ میری کمزوری بن کر میرے دل کے کونے میں بیٹھتا۔ اس گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا، میری عقل، میری حس، میری برداشت سے آگے نکل چکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ایک لفظ نہیں کہا، نہ ماں کو فون کیا، نہ رشتہ دار سے شکوہ کیا۔ میں تو جیسے خود سے بھی بات کرنا بھول چکی تھی، مگر ایک دن جب حوصلہ جیسے ہار گیا تو میرے لبوں پر ایک ہی نام آیا، منزا۔ میری سہیلی، میری رازدار، جو میرے اسکول کے دنوں سے مجھے جانتی تھی کہ کب میں جھوٹ بولتی ہوں، کب صرف ہنسی سے درد چھپاتی ہوں، اور کب دل واقعی چیخ رہا ہوتا ہے۔ میں نے اسے فون پر بات کی تو بس ایک جملہ کہا، کچھ عجیب ہو رہا ہے منزا، یہ لوگ نارمل نہیں ہیں۔ اتنا سننے کے بعد وہ خاموش ہو گئی اور ہلکی آواز میں بولی، میں تمہاری سانسوں میں ڈر سن رہی ہوں عالیہ، وہاں سے نکلو۔ میں نے سسکی لیتے کہا، ماں نے منع کیا تھا اگر پلٹ گئی تو ابا جان شاید خود کو ختم کر لیں۔ میں کچھ لمحے چپ رہی، پھر سنبھل کر بولی، تو پلٹ کر نہ جانا، کہیں اور چلی جانا، کسی دوسرے شہر، بس وہاں سے نکلو عالیہ، تمہیں جن سے ڈر لگ رہا ہے وہ انسان نہیں لگتا ہے۔ وہ جملہ میرے جسم میں بجلی بن کر دوڑا، وہ انسان نہیں لگتے۔ میری ساری تسلیاں، حوصلہ، فرضی نارمل پن ٹوٹ کر گرنے لگا۔ اب مجھے دن کے وقت بھی ان کی شرافت جھوٹ لگتی، رات کی خاموشی بھی شور لگتی، نعمان کی وہ آسمان میں دیکھتی آنکھیں، نند کی خاموش پرواز، ساس کی غرانے جیسی سرگوشی، سب میرے دل و دماغ میں کھونچنے لگے۔ منظر نے مجھے اگلے دن بس کا وقت، اڈے کا پتہ دیا۔ اس نے کہا، وہاں انتظار کروں گی، بس سے نکلو، سوال مت کرنا، جواب مت دینا۔ اس رات میں نے دل پر پتھر رکھا اور سارے وسوسوں کو ایک طرف کر کے نکلنے کی تیاری شروع کر دی۔ دل میں بس ایک دعا تھی، یا اللہ اب یہ سفر موت نہ بن جائے۔ نعمان اس بے معمول رات دیر سے آیا، اس نے اگر ہلکی مسکراہٹ دی، جیسے کچھ بھی غیر معمولی نہ ہو، جیسے ہم کوئی خوبصورت جوڑا ہوں۔ میں نے چہرے پر جعلی سکون کا پردہ ڈالا اور کہا، کھانے میں دال چاول ہے، کھاؤ، میں نیچے ذرا کپڑے سمیٹتی ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کھانے بیٹھا۔ میں تیزی سے نیچے گئی، چھوٹا بیگ نکالا، بس 2 جوڑے، تھوڑی رقم، شناختی کارڈ اور فون، سب چپکے سے باندھا۔ رات کے 12 بجے ہوں گے، گھر کے آواز میں خاموشی تھی۔ نعمان کا سانس کمرے میں بھر رہا تھا، سو چکا تھا یا شاید میں نے مان لیا کہ سو چکا ہے۔ اس کی پشت میری طرف تھی، وہ لحاف میں تھا، لیکن ایک لمحے کو بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ مکمل بے خبر ہے۔ دل میں کئی بار آیا کہ سب چھوڑ کر بیٹھوں، لیکن پھر ماں کے کمزور ہاتھوں کی یاد آتی، ابا کی شرمندہ آنکھوں کا تصور، منزا کی آواز گونجی، جو یہاں سے نہیں نکلا وہ شاید بچ نہ پائے۔ میں نے جوتے ہاتھ میں پکڑے، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کوریڈور کی لمبی خاموشی میں جیسے چلتی جا رہی تھی، ہر قدم پر لگتا کسی نے سانس روکی ہو، ہر زینے پر دل دھڑکتا جیسے ساس، نند یا نعمان کسی لمحے آئیں گے۔ دروازے سے نکلتے ہی میرا بیگ شانے سے بھاری ہو گیا، جیسے خود گناہوں کا بوجھ ہو، لیکن میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ میں نے دروازہ دھیرے سے بند کیا اور گلی میں قدم رکھا۔ وہ شہر نیم تاریکی میں ڈوبا تھا، ایک آوارہ کتا دور بھونک رہا تھا اور فضا میں عجیب بوجھ تھا، جیسے میرے پیچھے کئی آنکھیں لگی ہوں، لیکن اب میں رکنے والی نہیں تھی۔ میں ایک رکشے کو ہاتھ دیے سیدھا بس اڈے پر پہنچی۔ وہاں منزا کھڑی تھی، برقعے میں ملبوس، مگر اس کی آنکھوں میں وہی شفقت، پریشانی۔ اس نے میرا بیگ لیا، مجھے لپٹا کر کہا، تم بچ گئی ہو، بس یہ شہر تمہاری پناہ ہے اب۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اندھیرے میں وہی گھر میرے ذہن میں ابھرا، خاموش راہداری، نعمان کا کمرہ، آئینے کے سامنے چمکتی آنکھیں، نند کی فضاؤں میں پرواز اور ساس کی غسیلی سانسیں۔ میں نے سانس لی اور کہا، بس وہ ماضی ہے، لیکن دل کے کسی کونے میں مجھے لگتا ہے وہ ماضی آسانی سے چھوٹنے والا نہیں۔ میں بس میں بیٹھی، ایک نئی جگہ، نئی زندگی کی طرف، مگر اس اندھیرے کے سائے شاید میرے ساتھ ہی سفر پر نکل چکے تھے۔ میں نے شہر میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے میرے پاؤں پر زمین نہیں، کسی خلا میں آ پڑی ہوں میں، نہ پہچان، نہ سہارا، نہ کوئی جاننے والا۔ میں نے بیگ سینے سے لگائے بس اسٹینڈ کے بینچ پر بیٹھی تھی، جیسے دنیا کے سب دروازے بند ہو چکے ہوں۔ صبح کا اجالا دھیرے دھیرے شہر کے چہروں کو روشن کر رہا تھا، لیکن میری آنکھوں کے آگے صرف دھند تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ اب سب سے بہتر ہوگا، نئی جگہ، نئی امید، لیکن امید سے بڑھ کر حقیقت پنجہ اپنی گہرائی میں گاڑ چکی تھی۔ سب سے پہلے میں نے نوکری تلاش شروع کی، دفتروں کے باہر گھنٹوں کھڑی رہتی، لوگوں سے ملتی، دکانداروں سے پوچھتی، گھر میں کام کی درخواست دیتی، لیکن ہر جگہ ایک ہی جواب، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا ہم کسی اور کو رکھ چکے ہیں۔ بس ایک عجیب سا مشکوک انداز، جس میں جیسے مجھ پر اعتماد ہی نہ ہو، کہیں شکل پر شک، کہیں لباس پر اعتراض، کہیں خاموشی میں تذلیل۔ دن بھر بھوکی پیاسی اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے گلیوں کی خاک چھانتی۔ رات جب شہر کی روشنیاں بھی میرے لیے اندھیری ہو گئی تو میں مدرسے کے سامنے والے چبوترے پر بیٹھی۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، میں چپ چاپ اپنے ہاتھ گھورتی جو تھکن اور وقت کی بے رحمی سے جھریوں جیسے لگنے لگتے۔ میں رونے لگی،
زور سے نہیں، بس آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جیسے اندر کا سارا درد خاموشی سے باہر نکل رہا ہو۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یا اللہ اب کہاں جاؤں، تو ہی راستہ نکال۔ وہ بوڑھی عورت شاید اس وقت میرے لیے فرشتے سے کم نہیں تھی۔ دھندلے سے بھرکے میں ملبوس، ہاتھ میں چھوٹا سا تھیلا، چہرے پر عجیب نرمی، وہ میرے قریب آ کر رکی۔ بیٹی یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ مدرسہ بند ہے، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بار کسی اجنبی سے اتنی دل کھول دیا۔ میرا کوئی نہیں، نہ رہنے کی جگہ نہ کام، میں بہت تھک گئی ہوں اماں۔ بس اتنا ہی بولی تھی کہ وہ دھیرے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھے بولی، چلو میرے ساتھ۔ اللہ نے مجھے بھی آزمائش میں ڈالا تھا، مگر میں اس کی مدد سے نکلی، شاید آج تم میری آزمائش ہو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ساتھ دیا۔ وہ مجھے چھوٹے سے محلے لے گئی جہاں پرانی دیواروں والے گھر تھے، مگر ہر دروازے پر سکون تھا۔ اس نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا، روٹی اور دال نکالی، سامنے رکھی۔ پہلی بار وہ کھانا تھا جو میں نے سکون سے کھایا، آنسوؤں کے ساتھ۔ اس نے میرا بیگ ایک طرف رکھا، میرے بال سہلائے اور بولی، کل تمہیں اپنے جاننے والے کے پاس لے جاؤں گی، شریف آدمی، مکان کرائے پر دیتا ہے، تمہیں کمرہ دلوا دوں گی۔ دوسرے دن عورت نے واقعی وعدہ پورا کیا۔ وہ مجھے گلی کے آخر میں چھوٹے سے مکان پر لے گئی۔ وہاں ایک شخص نے ہمیں اندر بٹھایا، کمرہ دکھایا، ایک چارپائی، پرانا پنکھا اور کھڑکی کے ساتھ چھوٹا پردہ۔ یہ تمہارے لیے جنت ہے عالیہ، اس عورت نے کہا، اور میں واقعی پہلی بار سانس بھر کر اندر آئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر کیا، یا اللہ شاید تو نے میری آہ سنی۔ لیکن میرے دل کے اندر ایک کونا اب بھی ڈرتا تھا۔ وہ پرانے گھر نمان کی سرد آنکھیں، نند کی فضا میں اڑتی خاموشی، سانس کی غسیلی سانسیں، سب یاد آتا۔ جیسے کسی دن یہ سب پھر سے میرے در پر آ کھڑے ہو گئے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ شہر نیا ہے، یہاں میری زندگی بدلے گی، یہاں انسانوں کے بیچ جینے کی کوشش کروں گی، لیکن کچھ خواب، کچھ سائے، کچھ راز انسان کو کہیں بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ پہلی صبح تھی جب میں نے درد کے بغیر سانس لی۔ شاید کئی دنوں، یا پھر یوں کہوں تو کئی زندگیوں کے بعد میں نے بستر پر آنکھ کھولی اور دل میں کچھ سکون محسوس کیا۔ میرے کمرے میں ہلکی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، اور وہ پنکھا جو کل تک ہلکی حرکت کرتا بے حد روانی سے چل رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے پر تیل میں بھگو دیا ہو۔ میں نے آہستہ سے اپنی آنکھیں ملی، کمرے میں دیکھا، سب وہی تھا، پر فضا بدلی لگ رہی تھی۔ میں نے وضو کیا، 2 نفل شکرانے کے ادا کیے، اور دل میں صرف ایک دعا کی، یا رب اگر تو نے کرم کیا تو اسے قائم رکھنا، اگر یہ سکھ فریب ہے تو مجھے ہمت دینا کہ پھر سے اندھیرا برداشت کروں۔ جیسے ہی نماز فارغ ہوئی، دروازے پر ہلکی دستک ہوئی، چادر درست کی دروازہ کھولا تو سامنے وہی بوڑھا مالک مکان تھا جس نے کل میرے کرائے کا تقاضا کیا۔ آج اس کا چہرہ نرم لگ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک اخبار کا پرانا ٹکڑا تھا۔ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، بی بی جی برا نہ مانا تو ایک بات کہنی ہے، میرے ایک دوست کے گھر میں خاتون کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، گھر دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، تمہیں کام آتا ہے، شریف لگتی ہے، چاہو تو چلی جاؤ، رہائش بھی دے دیں گے۔ میرا دل جیسے اچھلا، میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا، کام، رہائش؟ وہ مسکرایا، ہاں جی کام بھی ہے، کھانے پینے کا بندوبست بھی، اور رہنے کو ایک کمرہ الگ سے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے جلدی سے شکریہ ادا کیا اور کہا، کب جانا ہے؟ وہ بولا، ابھی نہیں، دوپہر تک بتا دینا، تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ چلا گیا، میں دروازہ بند کر کے دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ یا رب کیا یہ میری سجدوں کا صلہ ہے؟ کیا واقعی تو نے مجھے کسی وسیلے سے نوازا؟ میرا دل خوشی اور حیرت سے لبریز تھا، پر دل میں ایک عجیب سا خوف بھی چھایا تھا، جیسے کچھ غیر مرئی سا میرے ارد گرد موجود ہو جو میری مدد کر رہا ہے۔ اسی دن دوپہر کو جب میں تیار ہو رہی تھی تو دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں سمجھی مالک مکان ہوگا، مگر دروازہ کھولتے ہی کم عمر لڑکا کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا۔ وہ بولا، خالہ جی نے بھیجا آپ کا راشن۔ میں نے حیران ہو کر کہا، کون خالہ جی؟ تو وہ بولا، جن کے ساتھ اب پہلے دن آئی تھی۔ میں نے تھیلا پکڑا، شکریہ کہا، اندر آ کر کھولا تو اس میں چاول، آٹا، دال، چینی، چائے، یہاں تک کہ بسکٹ اور دودھ تک موجود تھا۔ میں آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی، اے اللہ تو نے کیسے کیسے وسیلے بنائے۔ شام کو مالک مکان مجھے صاف ستھرے درمیانے سے بنگلے کے باہر لے گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پختہ عمر کا شخص باہر آیا، اس نے نہایت نرمی سے اندر بلایا۔ مجھے وہ جگہ خوابوں جیسی لگی، صحن میں چھوٹا باغ، کمروں میں دھوپ آ رہی تھی، ہر چیز سلیقے سے سجی۔ اس شخص نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور بولا، میری بیوی بستر پر ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے، ہمیں کسی دیانتدار خاموش طبیعت عورت کی ضرورت ہے، زیادہ کام نہیں، تھوڑی دیکھ بھال، صفائی، دوا دینا، کھانے کا بندوبست، تمہیں ماہانہ تنخواہ بھی دیں گے، اور یہ پیچھے والا کمرہ تمہارے لیے ہوگا۔ میری آنکھیں جیسے نم ہو گئی، زبان لڑکھڑانے لگی، میں نے سر جھکا کر حامی بھری۔ وہ شخص خوش ہوا اور کہا، تمہاری نرمی اور انداز سے لگا کہ تم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اس وقت بس اللہ کا شکر ادا کرنا یاد رہا۔ میں نے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تو کمرہ چھوٹا تھا، مگر دھلا دھلایا، صاف ستھرا پردہ لگا، چھوٹا دراز اور ایک قرآن مجید رکھا تھا۔ دل میں نہ جانے کیسی روشنی بھر گئی۔
उस रात में बिस्तर पर लेटी आंखों में एक ही सवाल लिए, कौन है जो मेरे लिए ये सब कर रहा है? क्या वाकई ये फ़कत दुआओं का असर है या फिर कोई और वसीला जो मुझे दिखाई नहीं देता? मैंने दिल को यकीन दिलाया कि अल्लाह ही सब कुछ करता है, चाहे तो दुनिया के पर्दे में फरिश्ते भेज देता है। पर दिल के किसी कोने में सवाल अब भी जिंदा था कि इतनी मुश्किलों के बाद इतना सुकून, ये मामूली नहीं। लेकिन मैंने सवाल को दिल ही में दफन किया, शुक्र अदा करके नई ज़िंदगी का आगाज़ किया, क्योंकि जब रब मेहरबान हो तो सवाल करना गुनाह लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नींद जैसे एक खामोश पनाहगाह भी मेरे लिए कैद बनेगी। अब मेरी रातें सोने की नहीं, डरने की थी। पिछले कई दिन से रात एक ही ख्वाब मेरी आंखों में बस गया। वही ख्वाब आवाज़, वही धुंधली छाने वाली सर्द फिज़ा, तुम मेरी हो। वो आवाज़ हर रात मेरे ख्वाब में उभरती जैसे किसी बहुत करीबी शख्स की हो, लेकिन चेहरा धुंधला, बेहद मानूस मगर नामालूम। कभी मैं ख्वाब में लंबी राहदारी में खुद को दौड़ते देखती, पीछे कदमों की चाप सुनाई देती और फिर वो आवाज़ गूंजती, तुम भाग जाओ, मैं फिर भी आ जाऊँगा। मैं घबरा कर जागती, दिल तेज़ी से धड़कने लगता, सांस फूलती, पसीने में शराबूर बिस्तर पर बैठी। कमरे में कोने में रखे पानी के गिलास तक जाने की हिम्मत न होती। शुरू में सोचा कि शायद नए माहौल में काम करने, पुरानी ज़िंदगी की थकन का असर है, शायद खौफ जो पीछे छोड़ आई हूँ वही ख्वाब बनकर मेरी नींदों में है। लेकिन फिर वो ख्वाब हर रात आने लगा, हर बार वो आवाज़ ज़्यादा वाज़े हो जाती। एक रात ख्वाब में पहली बार उसका चेहरा ज़रा वाज़े दिखाई दिया। वो नुमान था मेरा शोहर, जिससे मैं भागी। वो ख्वाब में खामोश खड़ा था, उसकी आंखें सुर्खे माइल, लबों पर अजीब मुस्कुराहट थी। मैं चीखना चाहती थी, भागना चाहिए, मगर जैसे ख्वाब में मेरी टांगें ज़मीन से चिपक गई। तुम मेरी हो, उसने फिर कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में कोई मान या मोहब्बत नहीं, एक अजीब सी मिल्कियत का एहसास था, जैसे मैं कोई चीज़ हूँ जिस पर उसका हक़ है, जैसे मैं इंसान नहीं, कोई मुक़द्दस कैद हूँ जिसे वो खोना नहीं चाहता। अगली सुबह जब आँख खुली तो मेरा दिल बेहद बोझल था, जैसे ख्वाब सारे मेरे सीने में भारी पत्थर रखे हों। मैंने खुद को समझाया, ये ख्वाब है आलिया, सिर्फ ख्वाब, हकीकत से ताल्लुक़ नहीं। लेकिन सच ये था कि मेरा दिल खुद मेरी तसल्लियों पर यकीन नहीं कर रहा था। उसी दोपहर जब मैं दवा लेकर अंदर कमरे से निकली, गेट की तरफ बढ़ी ताकि फल वाले से कुछ लूँ, तो बाहर एक शख्स गेट पर खड़ा था। मैंने बेदहानी में दरवाज़ा खोला। अगले लम्हे मेरी रूह जैसे मेरे जिस्म से निकलकर फ़िज़ा में तहलील हुई। वो वही था नुमान, मेरा शोहर, मेरा माजी, जिससे मैं भागी थी। वो उसी वक़ार, सादगी, नरम निगाह के साथ खड़ा था। हाथ में कुछ भी नहीं था, मगर उसकी मौजूदगी ने मेरे वजूद की जड़ें हिला दी। आलिया, उसने आहिस्ता से मेरा नाम लिया। मेरी समाज जैसे रुकी, वक्त थम गया। मैं कह चुका था, तुम भाग भी जाओ, मैं आऊँगा। मेरे कदम पीछे हटे, दरवाज़ा हाथ से छूटने लगा। दिल में बस एक जुमला कहा, या अल्लाह, कैसे मुमकिन है? मैं चीखना चाहती थी पर आवाज़ गले में अटकी, मेरा जिस्म लर्जा। मैंने दरवाज़ा धकेल कर बंद करना चाहा, लेकिन वो धीरे से बोला, मैं लेने नहीं, बस देखने आया हूँ, तुम खुश हो या नहीं। वो लम्हा मेरे दिल में कैद हो गया। क्या वो ख्वाब वाकई ख्वाब थी या कोई पैगाम? क्या मैं वाकई आज़ाद थी या सिर्फ एक वक्फा था जो ख़त्म होने को था? मैं दरवाजे के पीछे गिर कर बैठी, दिल को संभालने की कोशिश करती रही, पर अब मुझे यकीन हो चुका था कि मेरा माजी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, बल्कि मेरे सामने खड़ा हो चुका है। रात का पहर था, शायद आधी रात गुजर चुकी थी जब मेरी आँख खुली, मगर वो कोई आम बेदारी नहीं थी। ऐसे लगता किसी ने मेरे वजूद को ज़ोर से झिंझोड़ कर जगाया हो। दिल ज़ोर से धड़क रहा था, सांस उखड़ती। कमरा वो नहीं था जिसमें रोज़ सोया करती। ना वो बिस्तर, ना वो पर्दे, ना दीवार, ना कैलेंडर जो मैंने खुद से चिपकाया था। हर चीज़ बदल चुकी थी। ये जगह किसी और दुनिया की लग रही थी। कमरे में अजीब खामोशी थी, जैसे हवा रुकी हो। हर शे जम गई। दर दीवार साया था, कहीं रोशनी भी नहीं थी, बस मध्यम नीला उजाला जैसे चांदनी में धुंध छाई हो। फिर मैंने उसे देखा, मेरे सिरहाने बैठा था नुमान। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर आने को मचलने लगा। मैं पीछे खिसकी, एकदम आंखों को मलने लगी, जैसे ये मंजर कोई ख्वाब हो या मेरा वहम, मगर वो बिल्कुल सामने था, उसी खामोश तबीयत के साथ, उसी धीमी मुस्कुराहट के साथ। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी, जैसे कोई अंदर तक झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने घबरा कर पूछा, मेरी आवाज़ कपकपाती, कमज़ोर, डरी, तुम यहाँ कैसे आए? वह आहिस्ता से मुस्कुराया, जैसे मेरा सवाल पहले से सुन रखा हो। बस एक जुमला कहा, मैं चाहूँ आ सकता हूँ जहाँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कन लम्हे को रुकी। मैंने पलकें झपकाई, सांस रोकी, ज़ुबान को होंठों से तर किया और एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म जैसे मुंजमद हो गया। उसके अल्फाज तलवार की तरह मेरे असाब पर गिरे। कैसा इंसान था? क्या वो इंसान था भी मेरी नज़रों के सामने? लेकिन उसकी मौजूदगी आम नहीं थी। कोई ठंडक सी, कोई बेवज़नी का एहसास मुझे घेरे था। फिर उसने मेरी तरफ झुककर आहिस्ता से हाथ बढ़ाया, जैसे मेरे गाल को छूना चाहे, लेकिन उसके हाथ की हवा भी मेरे चेहरे से टकराई तो मेरा पूरा बदन कांप उठा। फिर अचानक, बगैर किसी आवाज़, बगैर किसी जुम्बश के वो गायब हो गया। न दरवाज़ा खुला, न खिड़की हिली, बस गायब हो गया। मैं लम्हे को साकित बैठी रही।
پھر جیسے ہوش آیا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، کمرہ وہی تھا، میرا کمرہ، چھوٹی کھڑکی، میری فولڈنگ چارپائی، وہی دیوار پر ٹنگا دوپٹے والا ہینگر، جیسے وہ منظر کبھی تھا ہی نہیں۔ میرے ہوش جیسے مجھ سے کھیل رہے یا میری نیند دھوکا دے گئی۔ میں بستر سے نیچے اتری، زمین پر پیر رکھا تو لگا جیسے فرج ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا، ہاتھ لرز رہے تھے، دل میں وسوسے تھے، پر دماغ میں ایک ہی جملہ بار بار گونج رہا تھا، میں جہاں چاہوں آ سکتا ہوں۔ میں نے خود کو بہت روکا کہ چیخ نہ پڑوں، کسی کو بلا نہ لوں، یہ نہ ہو کہ میری نوکری سے ہی نکال دی جاؤں۔ یہ جگہ، کمرہ، یہ چھت، سب مجھ سے بڑی مشکل سے مجھے نصیب ہوا تھا، مگر ہلکا سا بھی شور کرتی تو مالک مکان فوراً نوکری چھین لیتے۔ میرے پیروں تلے زمین نہیں تھی، لیکن میں خاموش رہی، اندر ہی اندر لرزتی صبح ہونے کا انتظار کرتی۔ اگلی صبح جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، سب معمول کے مطابق تھا۔ میں نے نماز پڑھی، صفائی کی، ملازمہ کے فرائض انجام دیے، لیکن دل میں وہ منظر قید ہو چکا تھا۔ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ عام نہیں۔ نعمان اب صرف میرا ماضی نہیں رہا، میرا حال اور میرا شاید مستقبل بھی داخل ہو چکا تھا۔ وہ جب میں آخری بار نعمان کو خواب میں دیکھ رہی تھی تو وہ میرے قریب آ کر بالکل جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرخی تھی، مگر اب اس میں کچھ اور بھی شامل تھا، جیسے حسد، جیسے انتقام۔ اس رات کے بعد میری نیند ختم ہو گئی، میں بستر پر لیٹی رہتی، مگر آنکھیں بند کرتے ہی اس کی موجودگی محسوس ہونے لگتی۔ ایک دن جب میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے لگا جیسے میں بوڑھی ہو چکی ہوں۔ میری آنکھوں کے گرد ہلکے جلد پر بہرے ہونے کی، آنکھوں میں عجیب خوف تھا۔ پھر ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ مزید خاموشی ممکن نہیں۔ شام کا وقت تھا، گھر کے افراد اپنے اپنے کمروں میں تھے اور مجھے کیئر ٹیکر کی ذمہ داریاں نبھاتے کئی ہفتے ہو چکے تھے۔ میں نے مالک مکان سے کہا کہ مجھے اگلے دن ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، طبیعت مسلسل خراب ہے، شاید نظر یا دل کا مسئلہ ہے۔ اس نے سر ہلایا، پر مجھے عجیب سا تاثر اس کی آنکھوں میں دکھا، جیسے وہ کچھ جانتا ہو۔ اگلی صبح میں نہایت سادہ لباس پہن کر، چھوٹا سا دوپٹہ اٹھ کر گھر سے نکلی۔ میرا راستہ ڈاکٹر کے کلینک کی طرف نہیں تھا، میں شہر میں اس حصے کی طرف جا رہی تھی جہاں پرانے معروف علماء بیٹھا کرتے۔ میں چھوٹے سے کچے دروازے کے باہر رکی، بورڈ پر درج تھا حاجی قاری عبدالغفور، دم درود استخارہ تعویذ۔ دل دھڑکنے لگا، دروازہ کھٹکھٹایا، نحیف سی آواز آئی، آ جاؤ بیٹی۔ میں اندر داخل ہوئی، سامنے بوسیدہ قالین، دیوار پر چند آیات، بڑی سفید داڑھی والا بزرگ جو زمین پر بیٹھے تسبیح گما رہے تھے۔ میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، وہ مجھے بغور دیکھنے لگے۔ کیا مسئلہ ہے بیٹی؟ میں نے کانپتی آواز میں اپنے دل کا حال بتایا۔ شادی، خواب، نعمان، پراسرار چیزیں، غائب ہونا، وہ سب جو میں خود سے بھی چھپا رہی تھی۔ قاری صاحب چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، تم جس مخلوق کے حصار میں ہو تمہارے عام گمان سے باہر کی ہے۔ میری آنکھیں پھیلی، کیا مطلب جنات؟ انہوں نے سر ہلایا، اس سے بھی بڑھ کر یہ ان میں سے ہیں جنہیں صرف اذن رب سے روکا جا سکتا ہے۔ تمہارا اس سے رشتہ فقط نکاح کا نہیں، کوئی پرانا تعلق ہے جس کی جڑیں تمہیں بھی معلوم نہیں۔ میں کانپی، تو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے قرآن پاک کھولا، کچھ آیات پڑھی، پھر ایک تعویذ لکھ کر دیا، اسے بازو پر باندھنا، سونے سے پہلے ہر رات سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا، دیکھو تم پر کوئی آصف نہیں، مگر جو تمہارے ساتھ ہے تمہیں جانے نہیں دے گا۔ میں شکریہ ادا کر کے باہر نکلی، دل بے جان ہو چکا تھا۔ اگلے دن وہ تعویذ بازو پر باندھا، آیات پڑھی، مگر اس رات نعمان پہلے سے زیادہ شدت سے خواب میں آیا۔ اب کی بار اس نے مجھے تھام کر کہا، مجھے مت چھوڑو عالیہ، یہ سب کچھ تمہیں بچانے کے لیے تھا۔ میں چیخ کر جاگ اٹھی، پسینے سے شرابور، حیرت سے خالی نظروں سے دروازہ تکنے لگی۔ کیا قاری صاحب صحیح تھے؟ کیا میں کسی اور دنیا کی قید میں آ چکی ہوں؟ سب سے ڈراؤنا سوال، کیا میں کبھی واپس اپنی دنیا میں لوٹ سکوں گی؟ وہ رات ایسی تھی جو شاید کبھی زندگی میں ایک بار آتی اور کبھی نہیں جاتی، دل پر، یادوں پر، رگوں کے اندر تک جم جاتی ہے۔ میں کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی، ٹانگیں سینے سے لپیٹے، آنکھوں میں تھکی تھکی نمی، دل میں صرف ایک دعا، یا اللہ اگر یہ خواب ہے تو مجھے جگا دے، اگر حقیقت ہے تو مجھے ہمت دے۔ دروازہ ہولے سے کھلا، جیسے کسی نے سانس روکے دبے پاؤں چل کر اسے دھکیلا ہو۔ وہی خاموشی، وہی ٹھنڈی ہوا، وہی آہستہ آہستہ قریب آتا سایہ۔ نعمان، اس کی آنکھوں میں آج رات کچھ اور تھا، وہ دھیمی روشنی نہیں جو پہلے نکلتی تھی، نہ وہ گہری چمک جس سے مجھے خوف آتا۔ آج اس کی آنکھوں میں صرف ایک سوال تھا، کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ جیسے اس کی روح نے مجھے پہلی بار چپ چاپ پکارا ہو۔ وہ میرے سامنے زمین پر بیٹھ گیا، میرے قریب، اتنا قریب کہ میں اس کی سانسوں کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ عالیہ، اس نے پہلی بار میرا نام اتنی محبت سے پکارا جیسے وہ کوئی دعا ہو۔ میں تم سے کچھ چھپاتا رہا، بہت کچھ، تم انسان اور میں جن زادہ۔ اس لمحے سب کچھ رکا، میرا دل، آنکھیں، سانس، وہ بول رہا تھا اور میں کسی لکڑی کے بت کی طرح بیٹھے سن رہی تھی۔ میں نے تم سے بہت محبت کی عالیہ، ایسی محبت جو ہماری دنیا میں بھی کم کم ہوتی ہے،
میں نے تمہیں اپنایا بغیر کسی شرط کے جب تم خوف زدہ ہوئی، میں نے تمہیں سمیٹا جب تمہیں دنیا نے چھوڑا، میں نے تمہیں چھپا لیا جب تم بھاگی، میں پھر بھی تمہاری حفاظت کرتا رہا۔ ہر وہ رات جب تم تنہا تھی، میری موجودگی نے تمہیں چھو کر تسلی دی، میری آنکھوں سے آنسو بے آواز بہنے لگے۔ یہ سب کچھ واقعی وہ تھا، اور میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، نہ کبھی پہنچایا۔ آج اگر تم چاہو تو چلی جاؤ، آزاد ہو، پر تم میری کوئی قید نہیں۔ مگر یاد رکھنا عالیہ، جہاں بھی جاؤ گی میرا سایہ تمہارے ساتھ ہوگا، تحفظ کے طور پر، محبت کے طور پر۔ میں کچھ نہ کہہ سکی، صرف آنکھوں سے جواب دیا۔ میری پلکوں سے گرنے والا ہر آنسو اس محبت کا اقرار تھا، میرے ہونٹوں کی خاموشی اس سچائی کی گواہ۔ کافی دیر ہم یوں ہی بیٹھے رہے، پھر میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر واقعی محبت ہے تو مجھے الگ گھر میں رکھو، تمہارے خاندان سے الگ، ان عجیب نظروں سے الگ، ان بے زبان کمروں سے الگ۔ مجھے صرف تم سے ڈر نہیں لگتا نعمان، مگر تمہارے گھر والوں سے آج بھی ڈرتی ہوں۔ وہ مسکرایا، ہولے سے سر ہلایا، جیسا تم کہو، اب وہ کبھی تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ اور پھر زندگی نے ایک نئی کروٹ لی، ہم ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہوئے، وہی نعمان، وہی خاموش مزاج، گہری نظروں والا شوہر، مگر اب میرے قریب، میرے کہنے پر، میرے وعدے پر۔ آج بھی کبھی کبھی جب رات بہت خاموش ہوتی اور چاندنی چھت پر اتری ہوتی ہے، میں اس کے چہرے کو دیکھتی ہوں، اس کی آنکھوں میں وہ پرانی روشنی پھر سے جھلک جاتی ہے، اس کے چہرے پر ایک سایہ آ جاتا ہے، جیسے وہ پل بھر کے لیے دوبارہ وہ بن جاتا ہے۔ مگر میں ڈرتی نہیں، میں نے خود پر قابو پانا سیکھ لیا ہے۔ آخر وہ میرا شوہر ہے۔ اگر محبت سچ ہے تو کیا وہ صرف انسانی دل کا حق ہے؟ شاید نہیں، محبت صرف دل کی نہیں، روح کی طلب ہے، اور روح کی کوئی نسل، کوئی مخلوق، کوئی حد نہیں ہوتی۔